سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ذکر خیر ہے اور ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ آپ کا تعارف اور قبول اسلام سے قبل آپ کی زندگی کے احوال۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابیوں کا ذکر فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ذکر آتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کے باغات کو تیار کر رکھا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ جماعت ہے جو اللہ کی طرف سے جنہیں ہدایت مل گئی اور جو مفلحون، محسنون، محبین میں آ گئے۔ آپ نے ابھی سعد کا ذکر کیا، دو سعدیہ بیٹھی ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے ایک اشعار میں ذکر کیا سعدین کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سعدین کا، کہ وہ دو ستارے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر، مشیر اور آج بھی ساتھ ہیں۔ واہ 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 واہ۔ وہ دو سعدین دائیں اور بائیں رہتے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وزراء بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوتے کسی مجلس میں، کسی گھر میں، کسی مسجد میں، تو ایک دائیں طرف ہوتا، ایک بائیں طرف ہوتا، اور یوں یہ منظر بھی دیکھا صحابہ نے کہ آپ نے ایک ہاتھ ایک کے کندھے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ دوسرے کے کندھے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا ذکر خیر کرنا بھی ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ ابو حفص آپ کی کنیت ہے، عمر آپ کا نام ہے، فاروق اعظم آپ کا لقب ہے۔ واہ، فاروق اعظم، حق و باطل میں فرق کرنے والی وہ عظیم شخصیت جسے اللہ رب العزت نے دین مبین کے لیے چنا، اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ دعائے رسول ہیں، مراد قلب رسول ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ ملہم من اللہ ہیں، ملہم من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے جن پر الہام ہوا کرتے تھے، پرانے محدث کہلاتے تھے وہ لوگ، اور حضور نے اپنی امت کا محدث آپ کو قرار دیا۔ پھر اسی طرح سے خیر الناس، لوگوں کے لیے نفع بخش ہمیشہ رہے، بطور انسان بھی، بطور خلیفہ بھی، اور جس جہت سے دیکھیں آپ نے ہمیشہ اسلام کی خدمت کو اپنے لیے اعزاز جانا، اور آپ نے خود کو اس کے لیے وقف رکھا۔ واہ سبحان اللہ۔ قبول اسلام سے قبل کی مکہ کے حالات کو ذہن میں لائیں تو اس وقت جو ایک اچھے لوگوں کا جو ایک مشغلہ ہوتا تھا وہ سپاہ گری، شاہ سواری، نسب دانی، تو آپ بھی ان علوم کے ماہر تھے۔ اکاس کا میلہ لگا کرتا تھا جس میں دنگل ہوا کرتے تھے، کشتی لڑا کرتے تھے لوگ، تو آپ اس کا بڑا اہم حصہ ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح شعر و شاعری سے آپ کو شغف تھا جو بعد میں آپ نے ترک کر دیا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے، چونکہ تجارت پیشہ لوگ ہوتے تھے قریش کے، آپ نے شام، مصر اور عراق تجارت کا مال لے کر گئے، مگر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تجارت میں کامیابی کے بجائے آپ کا دھیان، آپ کی توجہ، آپ کی فکر، آپ کا خیال وہاں کے نظام حکومت کی طرف ہوتا تھا۔ اس دور میں بھی قبول اسلام سے قبل آپ اس دور میں جا رہے ہیں، ایک بلند حوصلگی پیدا ہوتی تھی اسفار سے، ایک جرت، ہمت، اور ایک لوگوں کے احوال جاننے کا موقع ملتا تھا، تو آپ کی زیادہ توجہ اس پر ہوتی تھی کہ محروموں، کمزوروں اور ان کا کیا حال ہے، اور ان کے حالات کو کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ اور یہ سارے تجربات آپ کے نظر آتے ہیں جب آپ خلیفہ بنتے ہیں، آپ کی ان ساری چیزوں سے جو آپ نے اسفار سے سیکھا تھا وہ سب آپ عمل میں لے کر آتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں وحی الہی سے جو اصول عطا ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی، عملاً ان کو نافذ کیا فاروق اعظم نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔